السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہم حاسبنا حسابا یسیرا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں 5واں پارہ۔ ہم نے آیت نمبر 29 تک پڑھا تھا سورہ النساء۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ کی حدود سے جو تجاوز کرے گا، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، ان کا لحاظ نہیں رکھے گا، ان سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا، تو پھر اللہ نے وعید سنا دی کہ ہم اس کو ضرور دہتی ہوئی آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ ہمیشگی کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا۔ ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، کہاں جہنم کی آگ میں جلنا۔ اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری رحمت کا تمہیں تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ میری تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے۔ کیسی بڑی خوشخبری دی اللہ نے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے گا اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کون سی جگہ؟ جنت الفردوس۔ ہم اللہ سے اس کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ بڑے گناہ کون سے؟ یعنی ہم تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دیں۔ یہ اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہوا تو چھوٹی خطاؤں کو نظر انداز کر دیا جائے گا، یہ اللہ ہم سے فرما رہے ہیں، اور تم پر فرد جرم لگائی ہی نہ جائے گی۔ البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے تو پھر جو مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اس میں چھوٹی خطائیں بھی گرفت میں آ جائیں گی۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ جہاں تک قرآن اور سنت میں غور کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہو، یا والدین، یا دوسرے انسان، یا خود اپنا نفس۔ پھر جس کا حق جتنا زیادہ ہے اسی قدر اس کے حق کو تلف کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی بنا پر گناہ کو ظلم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا۔ پھر نمبر 2، اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں استکبار، تکبر کرنا، جس کی بنا پر آدمی اللہ کے اوامر و نہیں، جیسے جس کاموں سے اللہ نے روکا ہے اور جن کے کرنے کا حکم دیا کی پرواہ نہ کرے، اور نافرمانی کے ارادے سے قصدن وہ کام کرے، ارادتاً، جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔
اور عمدن ان کاموں کو نہ کرے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نافرمانی جس قدر زیادہ ڈھٹائی اور جسارت اور ناخدا ترسی کی کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوگی، اسی قدر گناہ بھی شدید ہوگا۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، ان روابط کو توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا جن کے وصل و استحکام اور درستی پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہے، خواہ یہ روابط بندے اور اللہ کے درمیان ہوں یا بندے اور بندے کے درمیان۔ پھر جو رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور جس کے معاملے میں مامونیت کی جتنی زیادہ توقع کی جاتی ہے، اسی قدر اس کو توڑنے اور کاٹنے اور خراب کرنے کا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ مثلاً زنا اور اس کے مدارج پر غور کیجئے، یہ فعل فی نفسہ نظام تمدن کو خراب کرنے والا ہے، اسی لیے بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے، مگر اس کی مختلف صورتیں ایک دوسرے سے گناہ میں شدید تر ہیں۔ شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہے کی بنسبت زیادہ سخت گناہ ہے۔ منکوحہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوحہ سے کرنے کی بنسبت کبیرہ تر ہے۔ ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسایہ سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے۔ محرمات مثلاً بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا غیر عورت سے کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ ان مثالوں میں ایک ہی فعل کی مختلف صورتوں کے درمیان گناہ ہونے کی حیثیت سے مدارج کا فرق انہی وجوہ سے ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ جہاں مامونیت کی توقع جس قدر زیادہ ہے، جہاں انسانی رابطہ جتنا زیادہ مستحکم احترام ہے اور جہاں اس رابطے کو قطع کرنا جس قدر زیادہ موجب فساد ہے، وہاں زنا کا ارتکاب اسی قدر زیادہ شدید گناہ ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے گناہ کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں ایک بڑی اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں۔ کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت، کوئی خوش آواز ہے، کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور، کوئی سلیم الاعضاء ہے اور کوئی پداشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو دوسری قوت، کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا اور کسی کو بدتر حالات میں، کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں اور کسی کو کم۔ اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گناہگوئی قائم ہے، اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے۔ جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے، وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے، اور جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اسے اپنے مقابلے میں بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے، یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشائش کی جڑ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو، وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ، اس کا مطلب جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا، اسی کے مطابق یا بالفاظ دیگر اسی کی جنس سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ الحمدللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں،
वलिकुल्लिन जालना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। और हमने हर उस तरके के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें। अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे अहदो पैमान हो तो उनका हिस्सा उन्हें दो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। अहले अरब में ये कायदा था कि जिन लोगों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के अहदो पैमान हो जाते थे वो एक दूसरे की मिरास के हकदार बन जाते थे। इसी तरह जिसे बेटा बना लिया जाता था वो भी मुंह बोले बाप का वारिस करार पाता था। इस आयत में जाहलियत के इस तरीके को मनसूख करते हुए इरशाद फरमाया गया कि वरासत तो उसी कायदे के मुताबिक रिश्तेदारों में तकसीम होनी चाहिए जो हमने मुकर्रर कर दिया है। अलबत्ता जिन लोगों से तुम्हारे अहदो पैमान हो उनको अपनी ज़िंदगी में तुम जो चाहो दे सकते हो। उसके बारे में उसकी तफसील क्या आती है कि 1/3 गिफ्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बाकी जो वारसीन के हक़ अल्लाह ने मुकर्रर की हैं वो उन्हीं को जाएंगे। अगली आयत देखते हैं। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि वज़रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो साले औरतें हैं वो अतातशार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत व निगरानी में उनके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, ख्वाबगाहों में उनसे अलहदा रहो और मारो। फिर अगर वो तुम्हारी मती हो जाएं तो खामखा उन पर दस्तदराजी के लिए बहाने तलाश ना करो। यकीन रखो कि ऊपर अल्लाह मौजूद है जो बड़ा और बालातर है। उसकी तफसील देखते हैं। कव्वाम या कय्यम उस शख्स को कहते हैं जो किसी फ़र्द या अदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और उसकी हिफाजत व निगहबानी करने और उसकी ज़रूरियात मुहैया करने का ज़िम्मेदार हो। यहाँ फजीलत बमानी शर्फ और करामत और इज़्ज़त नहीं है जैसा कि एक आम उर्दू ख़ां आदमी इस लफ्ज़ का मतलब लेगा, जहाँ बल्कि ये लफ्ज़ यहाँ इस मानी में है कि इसमें से एक सिंफ यानी मर्द को अल्लाह ने तबन बाज़ ऐसी खुसूसियात और क़ुव्वतें अता की हैं जो दूसरी सिंफ यानी औरत को नहीं दी या इससे कम दी हैं। औरत बुनियादी तौर पर कमज़ोर अल्लाह है। इस बिना पर ख़ानदानी निज़ाम में मर्द ही कव्वाम होने की अहलियत रखता है और औरत फितरतन ऐसी बनाई गई है कि उसे ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द की हिफाजत व ख़बरगिरी के तहत रहना चाहिए। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जब उसे तुम देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी अताअत करे और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। यह हदीस इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है, मगर यहाँ ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि औरत पर अपने शौहर की अताअत से अहम और अक़दाम अपने खालिक की अताअत है। लिहाजा अगर कोई शौहर अल्लाह की मासियत का हुक्म दे या अल्लाह के आयत किए हुए किसी फ़र्ज से बाज रखने की कोशिश करे कि उसकी अताअत से इनकार कर देना औरत का फ़र्ज़ है। इस सूरत में अगर वो उसकी अताअत करेगी तो गुनाहगार होगी कि खालिक की अताअत में मखलूक की बंदगी नहीं होगी। खालिक का हुक्म माना जाएगा ना कि मखलूक का। बखलाफ इसके अगर शौहर अपनी बीवी को नफल नमाज या नफल रोज़ा तर्क करने के लिए कहे तो लाजिम है कि वो इसकी अताअत करे। इस सूरत में अगर वो नवाफिल अदा करेगी तो मकबूल ना होंगे। फिर ये मतलब नहीं है कि तीनों काम बैक वक्त कर डाले जाएं, बल्कि मतलब ये है कि नशूज़ की हालत में इन तीनों तदबीरों की इजाज़त है। अब रहा इन पर अमल दरामद, तो बहरहाल इसमें कसूर और सज़ा के दरमियान तनासुब होना चाहिए और जहाँ हल्की तदबीर से इस्लाह हो सकती है वहाँ सख्त तदबीर से काम ना लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के मारने की जब कभी इजाज़त दी या बादले नखास्ता दी है और फिर भी उसे नापसंद ही फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि औरत को
پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن میں اس کا حسن ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے۔ تو تاہم اس لیے اللہ کے رسول نے ان کے معاملے میں نرمی سے معاملات کو حل کرنے کے لیے تنبیہ کی۔ تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پٹے بغیر درستی نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ منہ پر نہ مارا جائے، کہ اشد ضرورت بھی ہو تو پھر کیا ہے کہ منہ پر نہیں مارا جائے گا، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ دونوں سے مراد ثالث بھی ہیں اور زوجین بھی۔ ہر جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہے بشرطے کہ فریقین بھی صلح پسند ہو اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریقین میں کسی طرح صفائی ہو جائے۔ اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت ہو جائے، وہاں نزاع سے انقطاع تک نوبت پہنچے یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے خاندان کا ایک آدمی اس غرض کے لیے مقرر کیا جائے کہ دونوں مل کر اسباب اختلاف کی تحقیق کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تصفیہ کی کوئی صورت نکالیں۔ یہ پنچ یا ثالث مقرر کرنے والا کون ہو، اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تاکہ اگر زوجین خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کر لیں، ورنہ دونوں خاندانوں کے بڑے بوڑھے مداخلت کر کے پنچ مقرر کریں یعنی ثالث، اور اگر مقدمہ عدالت میں پہنچ ہی جائے تو عدالت خود کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خاندانی پنچ مقرر کر کے اصلاح کی کوشش کرے۔ اس عمل میں اختلاف ہے کہ ثالثوں کے اختیارات کیا ہیں۔ فقہا میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ثالث فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ تصفیہ کی جو صورت ان کے نزدیک مناسب ہو اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ ماننا یا نہ ماننا زوجین کے اختیار میں ہے۔ ہاں اگر زوجین نے ان کو طلاق یا خلا یا کسی اور امر کا فیصلہ کر دینے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہو تو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کرنا زوجین کے لیے واجب ہوگا۔ یہ حنفی اور شافعی علماء کا مسلک ہے۔ دوسرے گروہ کے نزدیک دونوں پنچوں کو موافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، مگر علیحدگی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ حسن بصری اور قتادہ اور بعض دوسرے فقہا کا قول ہے۔ ایک اور گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کر دینے کے پورے اختیارات ہیں۔ ابن عباس، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، شبی، محمد بن سیرین اور بعض دوسرے حضرات نے یہی رائے اختیار کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی جو نظیریں ہم تک پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پنچ مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے ان کو حاکمانہ اختیارات دے دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عقیل بن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بن عتبہ بن ربی کا مقدمہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے شوہر کے خاندان میں سے حضرت ابن عباس کو اور بیوی کے خاندان میں سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو پنچ مقرر کیا اور ان سے کہا اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریق کر دینا ہی مناسب ہو تو تفریق کر دیں۔ اسی طرح ایک اور مقدمے میں حضرت علی نے حکم مقرر کیے اور ان کو اختیار دیا کہ چاہیں ملا دیں اور چاہیں جدا کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پنچ بطور خود تو عدالتی اختیارات نہیں رکھتے، البتہ اگر عدالت ان کو مقرر کرتے وقت انہیں اختیارات دے دے تو پھر ان کا فیصلہ ایک عدالتی فیصلے کی طرح نافذ ہو جائے گا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔